ارے بھائی ایک منٹ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں. میں نے اسٹوری لگائی تھی اس پرپز کے لیے تاکہ جو ہے نا وہ میں ایک کیس اسٹڈی کر سکوں، ایک جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل کوسچن آنسر سیشن کر سکوں کہ یار لوگ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کے بارے میں، اور لوگ جو ہے نا وہ مطلب کہ ان کے پاس کیا کانسیپٹ ہے دا وننس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، توحید کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا صرف سنی بات پہ یقین رکھتے ہیں یا جو ہے نا وہ کوئی اپنے ذہن سے سوچتے بھی ہیں، یا کبھی کسی نے یہ سوچا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ایک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سبحان اللہ سمن سیز کے جو ہے نا وہ اسلام میں لاجک نہیں ہے، اسلام میں جو ہے نا وہ ریشنلزم نہیں ہے، اسلام میں جو ہے نا وہ سائنس نہیں ہے. بلیورز ہیڈ ٹو بلیو آن ان سین. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں جہاں تک ان سین پہ ایمان لے کے آنے کی بات ہے نا، تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو لوگ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ جو لوگ جو ہے نا وہ بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نا وہ بالکل سنی سنائی بات پہ یقین رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر دیکھے اللہ کو جو ہے نا وہ ایمان لے کے آتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص کہے نا کہ یار جب تک میں اللہ کو دیکھوں گا نہیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ جب تک میں اللہ کو دیکھوں گا نہیں نا تب تک جو ہے نا وہ میں ایمان نہیں لے کر آؤں گا، یہ جہالت ہے. یہ ہے جس پہ جو ہے نا وہ اسلام کنڈیم کرتا ہے، جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو کہ بھائی تمہیں میں ثبوت دے دوں گا تمہیں جو ہے نا وہ ہر چیز میں تمہیں خدا نظر آئے گا، پھر بھی تم ایمان نہیں لے کے آؤ گے نا، پھر وہ تمہاری غلطی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ سے ملنے کی امید نہیں نہ ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لے کر آئیں گے، جب تک فرشتوں کو نہیں دیکھیں گے. اب کوئی شخص کہ جب تک میں فرشتوں کو نہیں دیکھ لوں گا، جنت دوزخ نہیں دیکھ لوں گا، نبی کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لوں گا، یعنی آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں سامنے نہیں دیکھ لوں گا، میں بھائی ایمان نہیں لے کر آؤں گا. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ اسلام کہتا ہے کہ تمہیں یو ہیو ٹو بلیو آن ان سین، وہ یہاں پہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ بھائی کیسے اللہ ایک ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہو گے کہ جو ہے نا وہ آپ اسلام میں لاجک نہیں ہے، اسلام میں ریشنلزم نہیں ہے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. جتنا لاجک، جتنی سائنس، جتنی ریشنلزم اسلام کے اندر ہے، اتنی نیشنلٹی جو ہے نا وہ کسی نیشنلٹی نہیں، جتنی ریشنلٹی جو ہے نا وہ کسی بھی مذہب کے اندر نہیں پائی جاتی. کرسچن کی کتاب کے اندر ہزار جو ہے نا وہ ایررز ہیں. ٹھیک ہے نا. ہندوؤں کی کتابوں میں ہزار ایرر ہے، یہودیوں کی کتابوں میں ہزار ایرر ہے. واحد قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اسٹیبلشڈ سائنس کے اوپر جو ہے نا وہ پورا اترتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب کچھ جو ہے نا وہ اسٹڈیز ہیں جو ابھی تک سائنس کر رہی ہے، وہ پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ فیکٹ نہیں بنی. ٹھیک ہے نا. فیکٹ بیس سائنس کے اوپر قرآن اور احادیث اور سیرت النبی پوری اترتی ہے. لیکن جو چیزیں ابھی تھیوریٹیکل ہیں، جو تھیوری ہے ابھی، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے اوپر اب ظاہر سی بات ہے سائنس نے اپنی تھیوری مکمل نہیں کی، سائنس نے اپنی اسٹڈی مکمل نہیں کی، تو وہ کیسے قرآن پہ جو ہے نا وہ اس کو رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے. اب جس طرح جو ہے نا وہ ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے تھے کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا اپنے، تو ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ زمین جو ہے نا وہ ساکن ہے، زمین جو ہے نا وہ ہلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا، کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا. میں بھی آج کل کی جو ہے نا وہ کسی کتاب میں یہ لکھا ہو، بلکہ جو ہم بھی جب پڑھتے تھے تب بھی یہ کانسیپٹ تھا کہ جو ہے نا وہ زمین ڈز ناٹ ریوالو، وہ تھی تھیوری. ٹھیک ہے نا. ابھی تک سائنس نے جو ہے نا اس کو پروو نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو لوگ یہ جو ہے نا وہ طنز کرتے تھے جو ہے نا وہ کہ بھائی کیسے قرآن میں جو لکھا ہوا ہے کہ زمین بھی اپنے ارد گرد گھوم رہی ہے، اپنے مدار میں بھی گھوم رہی ہے، سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے، واٹس ایور جو بھی ہے. تو اب چونکہ سائنس نے ترقی کی ہے، ماڈرن سائنس جو ہے نا وہ اور وسیع ہوئی ہے، اب ان کو پتہ لگا کہ نہیں یار ارتھ جو ہے نا وہ اپنے مدار میں بھی گھومتی ہے اور جو ہے نا وہ سورج کے گرد بھی چکر لگاتی ہے. تو اب دیکھیں ہوگی نا قرآن سے اٹیچ ہوگی نا یہ والی بات، قرآن کی اور سائنس کی جو ہے نا وہ آپس میں مل گئی نا بات. تو جو فیکٹ بیس سائنس ہے یا جو اسٹیبلش سائنس ہے اس پہ قرآن ایسے پیرالل اترتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جو ابھی تھیوریز ہیں، اب جس طرح جو ہے نا وہ ڈارون کا نظریہ، وہ ایک فیکٹ نہیں ہے، وہ تھیوری ہے. he has not proved yet. ٹھیک ہے نا. تو اس نے ابھی تک اس کو جو ہے نا وہ پروو نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ فیکٹ بیس جو ہے نا وہ سائنس نہیں ہے، وہ جو ہے نا وہ تھیوری ہی ہے ابھی تک. تو یہ چیزیں ہیں. اب آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کے اوپر کہ ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ون. سب نے جو ہے نا وہ I don't know کسی نے جو ہے نا وہ صحیح جواب دیا سوائے ایک بندے کے. ایک بندے نے جو ہے نا وہ جواب دیا کہ مطلب کہ نا جس طرح ہر نبی مختلف جو ہے نا وہ بر اعظموں پہ نبی کو بھیجا گیا، ہر وادی میں جو ہے نا وہ نبی گیا ہے، ہر وادی میں نبی گیا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. ہر جگہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے. اب داؤد علیہ السلام کا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جو ہے نا وہ فزیکل میٹنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہوئی. یعنی ہر نبی اپنے وقت کے نبی کے بعد میں آیا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی
50 سال بعد آ رہا ہے یا 20 سال بعد آ رہا ہے, میسج سیم دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ آدم علیہ السلام کا میسج بھی وہی تھا, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج بھی وہی ہے, حالانکہ دونوں کی آپس میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کا میسج بھی سیم ہے, شعیب علیہ السلام کا میسج بھی سیم ہے, یونس علیہ السلام کا, یعقوب علیہ السلام کا, یوسف علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا, ابراہیم علیہ السلام کا, یحییٰ کا, زکریا علیہ الصلوۃ والسلام, اور 1,24,000 پیغمبر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق آئے ہیں. یعنی 1,24,000 پیغمبر اس دنیا پہ بھیجے جا چکے ہیں. کوئی بھی جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے نہیں ملا ایکسیپٹ سم ون, جس طرح ہارون علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یہ آپس میں کزن تھے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آپس میں بھائی تھے, تو یہ ملے. یعنی مین جو میسج ہے نا وہ تمام نبیوں نے سیم دیا ہے, اور دنیا کے مختلف طریقوں جگہوں پہ دیا ہے, میسج سیم ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اوپر سے سورس بھی ایک ہی ہے. اگر میسج ہی ایک ہے تو سورس بھی ایک ہے. اگر جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے, میں یہاں بیٹھ کے کسی کو اپنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو یار, میسنجرز بھیج رہا ہوں یہاں بیٹھ کے, تو اگر وہ سب میسج ایک ہی دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جہاں سے میسج آ رہا ہے وہ بھی تو ایک ہی ہے, وہ بھی جو ہے نا وہ پاور ایک ہی ہے جو ایک ہی میسج جو ہے نا وہ ہر جگہ کنوے کر رہی ہے. حالانکہ مختلف ٹائم زونز میں آ رہے ہیں, مختلف زبانوں میں آ رہے ہیں, مختلف سویلائزیشنز میں آ رہے ہیں, مختلف جو ہے نا وہ علاقوں میں آ رہے ہیں, لیکن میسج بالکل سیم دے رہے ہیں. کیسے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے, تو اس کا مطلب جہاں سے وہ میسج آ رہا ہے جو سورس ہے وہ بھی ایک ہی ہے. اب یہ سوال تو اس بندے کے لیے ہے جو کسی نہ کسی الہامی مذہب کے اندر یقین رکھتا ہے. یعنی فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ نہ وہ کرسچن ہے, نہ وہ جو ہے, نہ وہ ہندو ہے, نہ وہ بدھسٹ ہے, نہ وہ مسلمان ہے, یعنی وہ بالکل پراپر ایتھیسٹ ہے. وہ کسی بھی آسمانی کتاب کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ صرف ہسٹری ہے, یہ تھیوریز ہیں, یہ لوگوں نے خود لکھی ہوئی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو اس بندے کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہاں پہ ایک فلا آ جاتا ہے. لاجیکل کا بات مطلب یہ ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ صحیح جواب دیا, کچھ لوگوں نے صحیح جواب دیا. اب وہ جواب کیا تھا, ساری باتیں چھوڑو, اب آتے ہیں جواب کے اوپر. سمپل سا جواب ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اتنا سمپل جواب دوں گا نا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. اس سے پہلے جو ہے نا میں ایک بڑی تلخ بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر میرا مناظرہ ہو جاتا نا کسی یہودی بچے سے, یا کسی عیسائی بچے سے, بدھسٹ بچے سے, یا ہندو کے بچے سے, یا کبھی ان کے بڑوں سے بھی, کسی بھی دیگر مذاہب کے لوگوں سے میرا اگر مناظرہ ہو جاتا نا, اور وہ مجھے کہتا کہ تو بڑی توحید کرتا ہے, تو مجھے پروو کر کہ اللہ کیسے ایک ہے. موسٹ آف دا پیپل وہ کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ کہتا ہے کہ بھائی میری بھگوت گیتا میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 33 کروڑ خدا ہیں. وہ کہتا ہے کہ بھائی میری گوسپل آف جان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, تو یہ کیوں نہیں مان لیتا؟ اگر تو صرف مجھے دکھا کے مان رہا ہے کہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد, تو بھائی میں بھی تجھے اپنی رامائن دکھا دیتا ہوں, وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 3 خدا ہیں, بڑے مین 3 خدا ہیں. کیا کہتا ہے میں اس کو, بری طریقے سے میں مناظرہ ہار جاتا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے, اللہ معاف کرے, قرآن سے ہی جو نا وہ کنسیپٹ نکلا ہے یہ والا. یہ سورۃ الاخلاص کی آپ اگر پڑھیں نا زمانہ نزول, تو وہ یہ تھا کہ ایک پتہ نہیں کسی بدو نے آ کے پوچھا کہ جو نا وہ اللہ تعالیٰ کون ہے, یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تعارف پوچھا تھا انہوں نے. تب نبی علیہ السلام نے جو نا وہ یہ والی آیات نازل ہوئی تھی اور یہ والی آیات تلاوت کی تھی غالباً, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو میں جو نا وہ مناظرہ برے طریقے سے ہار جاتا, اور وہاں پہ لوگ بھی شک میں پڑ جاتے کہ یار سبحان اللہ, اسلام میں جو نا وہ فالٹ ہے. حالانکہ اسلام میں فالٹ نہیں ہے, اسلام نے تو بچوں کے لیول پہ آ کے جو نا وہ یہ والے کنسیپٹس کلیئر کیے ہوئے ہیں. کنسیپٹ کیا ہے, کیسے پروف کریں گے, لاجیکلی کیسے پروف کریں گے. اتنا سمپل آنسر دوں گا نا کہ آپ حیران رہ جائیں گے واقعی میں. کوئی پریزنٹیشن نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, 1 لائن اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کو صرف جو نا وہ انڈر لائن اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ بتاؤں گا, آگے اسٹڈی جو ہے نا وہ آپ نے خود کرنی ہے اس کے اوپر. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ایک ملک کے 2 سربراہ نہیں ہو سکتے نا, ایک مدرسے کے 2 قاری صاحب نہیں ہو سکتے, ایک اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کے 2 ہیڈ ماسٹر نہیں ہو سکتے, ایک ملک کے جو نا وہ 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے. ایسے جو نا وہ اس دنیا کو چلانے والے 2 نہیں ہو سکتے, یا 2 سے زیادہ جتنے بھی آپ کریں, ایک کے علاوہ نہیں ہو سکتے, ایک ہی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل جو نا وہ ایک ملک کے 2 وزیر اعظم ہیں, اور ایک وزیر اعظم, 2 ملک چھوڑو, ملک کی جگہ جو ہے نا وہ میں ایک پلیس کا ذکر کرتا ہوں, اور وزیر اعظم یا ہیڈ ماسٹر یا قاری صاحب کی جگہ میں ڈیسیجن میکنگ کی بات کرتا ہوں. کہ ایک جگہ ہے نا,
اس کے 2 ڈیسیجن میکر نہیں ہو سکتے. اب ایک ملک ہو, اس کے 2 ڈیسیجن میکر ہوں, کیا ہوگا؟ کانفلکٹ ہوگا, تضاد ہوگا, ڈسٹرکشن ہوگی, ڈسٹورشن ہوگی, نظام نیچے نہیں چل پائے گا. ایک وزیر اعظم کہے گا کہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہوگی, ایک کہتا ہے کہ نہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ تھیو ڈیموکریسی ہوگی. تھیو ڈیموکریسی یہ ہوتا ہے کہ ان الحکم الا للہ, حکم جو ہے نا وہ صرف اللہ کا. لیجسلیشن وہ ہوگی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اور احادیث میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. یہ ہے تھیو ڈیموکریسی. ڈیموکریسی سمپل وہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ مل کے فیصلہ کریں گے, عدالت میں جو ہے نا وہ 60% لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے, نظریہ یہ ہے, یا ان کا فیصلہ یہ ہے, تو یہی قانون بن گیا. یہ ہے ڈیموکریسی. اس وجہ سے ڈیموکریسی حرام ہے, کفر ہے بلکہ, ٹھیک ہے نا. تو اب کس کی بات مانو گے آپ؟ اس وزیر اعظم کی بات مانو گے یا اس وزیر اعظم کی بات مانو گے؟ ایک اسکول کے 2 ہیڈ ماسٹر ہیں, ایک کہتا ہے کہ نہیں پڑھانے کا انداز ایسا ہوگا, دوسرا کہتا نہیں پڑھانے کا انداز ایسا ہوگا, کہتا نہیں ٹائمنگ یہ ہوگی, دوسرا کہتا ٹائمنگ وہ ہوگی. کس کی بات مانیں گے؟ دونوں آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے, نیچے اسکول تباہ و برباد ہو جائے گا, چل ہی نہیں پائے گا. اب ایک مدرسے کے 2 قاری صاحب نہیں ہو سکتے. یہ والے ایگزامپل تو میں نے پچھلے دنوں نا, بلکہ یہ والا کانسیپٹ جب مجھے سمجھ آیا نا, ان دنوں نا اللہ کے فضل سے میں نا مسجد کے اندر نا پڑھاتا ہوں, ابھی بھی پڑھاتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو پہلے میں اکیلا پڑھاتا تھا وہاں پہ, جو میں نے ٹائمنگ سلیکٹ کر دینی وہی ٹائمنگ ہونی ہے, جو ڈیسیجن میں نے کر دینا نا, کوئی وہاں پہ اٹھ کے یہ کہنے والا نہیں تھا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. بچوں میں سے کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, یا کوئی اور نہیں تھا وہاں پہ قاری صاحب, دوسرے قاری صاحب نہیں تھے کوئی بھی جو کہتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں جی ویسے کر لیں. جو میں نے کہہ دینا وہی ہو جانا. مدرسے کی حد تک بات کر رہا ہوں, بات سمجھانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہی وہاں پہ دوسرے قاری صاحب آئے نا, ایک اور قاری صاحب نے پڑھانا شروع کر دیا وہاں پہ میرے ساتھ. کیا ہونا شروع ہوا؟ مدرسے کا نظام ٹھیک نہیں چل پا رہا تھا. فار ایگزامپل میں نے کہنا کہ بچے عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے, انہوں نے بچوں کو عشاء کی نماز سے پہلے چھٹی دے دینی. آدھے بچوں نے چلے جانا, دوسروں نے بیٹھ کے روتے رہنا کہ ہمیں بھی چھٹی دے دیں. انہوں نے چھٹی دے دی, انہوں نے دے دی, ہمیں کیوں نہیں دی. یہ لٹرل بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. انہوں کا پڑھانے کا طریقہ بالکل ڈفرینٹ تھا, میرا پڑھانے کا طریقہ بالکل ڈفرینٹ تھا. بچے کنفیوز ہو رہے تھے. وہ ان کے پاس جاتے تھے, وہ ان کو جو ہے نا وہ کچھ اور طریقے سے یا کہیں اور سے پڑھانا شروع کر دیتے تھے. بچے میرے پاس آتے تھے تو میں ان کو کسی اور طریقے سے اور کہیں اور سے پڑھانا شروع کر دیتا تھا. بچے کنفیوز ہو جاتے تھے. اتنا خراب نظام ہو گیا مدرسے کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ان دنوں میں نے جب یہ والی تفسیر سنی نا کہ اگر اس دنیا کو چلانے والے 2 ہوتے تو نظام نہ چل پاتا, یا 3 ہوتے یا 33 کروڑ ہوتے, جتنے بھی ہوتے, نظام نہ چل پاتا جب تک کہ ایک پاور نہ ہوتی جو پورا نظام چلا رہی ہوتی. مجھے جب بھی میں نے مدرسے جانا, مجھے اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت مل جانا. اتنی پکی توحید ہو گئی ہے نا میری الحمدللہ کہ مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا اب اس توحید سے, اتنی پکی ہو چکی ہے. کیونکہ میں نے پریکٹیکلی اس چیز کو جو ہے نا وہ میں نے ایکسپیرینس کر لیا. پہلے تو تھیوریٹیکلی میں نے بات سنی تھی نا ڈاکٹر فرحت ہاشمی, ان کی تفسیر کے اندر یہ والا کنسیپٹ مجھے سمجھ آیا الحمدللہ. تو جب میں مدرسے میں گیا میں نے دیکھا کہ یار مطلب 2 ڈیسیجن میکر ہیں اس مدرسے کے. ایک کہہ رہا نہیں ایسے ہوگا, دوسرا کہہ رہا نہیں ویسے ہوگا. ہم دونوں آپس میں کانفلکٹ کر رہے ہیں, آپس میں جو ہے نا وہ تضاد آ رہا ہے, جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو یار, مطلب کہ وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. بچے کہہ رہے ہیں ہم کس کی بات مانیں یار, نہیں چل پا رہا نظام. اگر اس دنیا کو چلانے والے بھی 2 پاورز ہوتی یا 2 سے زیادہ ہوتی, ابھی 2 کا ذکر کرتے ہیں, یا 1 سے زیادہ ہوتی. ایک پاور کہتی کہ نہیں جی سورج جو ہے نا وہ یا دن جو ہے نا وہ 12 گھنٹے کا ہوگا, ایک کہہ رہا نہیں 24 گھنٹے کا ہوگا. ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں سورج کا کلر جو ہے نا وہ ریڈ ہوگا یا بلیک ہوگا یا براؤن ہوگا, دوسرا کہہ رہا نہیں جی بھائی پیلا ہوگا. ایک کہہ رہا نہیں سورج جو ہے نا وہ رات 3 بجے نکل آیا کرے گا اور جو ہے نا وہ صبح 6 بجے غروب ہو جایا کرے گا. ایک کہہ رہا نہیں کہ بھائی اس کا جو ہے نا وہ صبح صادق سے مغرب تک کا ایک پراپر ٹائم سپیم ہے, اس ٹائم سپیم پہ سورج نکلے گا اور غروب ہوگا. ایک کہہ رہا نہیں واٹر سائیکل ایسا نہیں ہوگا, واٹر سائیکل جو ہے نا وہ کسی اور طریقے سے ہوگا. اب ایک کہہ رہا نہیں یار واٹر سائیکل یہی ہوگا کہ پہلے جو ہے نا وہ ویپر جائیں گے, بادلوں میں جائیں گے, جو ہے نا وہ جو بھی سارا معاملہ ہوتا ہے وہ پھر جو بھی سرکل گھومتا ہے ویسے ہوگا. اب ایک کہہ رہا ہے نہیں جی انسان کی جو ہے نا وہ 2 آنکھیں نہیں ہوگی, ایک ہی آنکھ ہوگی. اور دوسرا کہہ رہا نہیں 4 آنکھیں ہوگی, کوئی کہہ رہا نہیں 2 آنکھیں ہوں گی, کوئی کہہ رہا نہیں ناک یہاں نہیں ہوگا ناک یہاں ہوگا, کوئی کہہ رہا یہاں ہوگا, کوئی کہہ رہا یہاں ہوگا.
تضاد ہے نا, ڈیسیجن میکنگ دو ہے نا. انسان اچھا بیٹھے ہیں, انسان کو بنانا ہے, اب ایک کہہ رہا نہیں ایسے ہوگا, ایک کہہ رہا نہیں ویسے ہوگا, اب کیسے بنے گا؟ بن ہی نہیں پائے گا. میں کیسے بن گیا اگر مجھے بنانے والے دو ہوتے؟ کوئی کہتا نہیں اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ یہاں ہوں گی, کوئی کہتا نہیں اس کے ہونٹ یہاں ہوں گے. could be possible. اگر دو پاورز ہوتی مجھے بنانے والی, یا اس دنیا کو بنانے والی دو پاورز ہوتی, وہ کہتے نہیں بنانا کا ٹیسٹ ایسا نہیں ویسا ہوگا, وہ کہتا نہیں جی بنانا کا ٹیسٹ تو ایسا ہوگا جیسا آج ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی سیب کے اندر جو جو نیوٹریشن آج پائے جاتے ہیں نا یہ نہیں ہوں گے, کسی اور نوعیت کے ہوں گے. سورج جو ہے نا وہ حرارت جو ہے نا وہ نہیں دے گا, سولر انرجی جو ہے نا وہ کریٹ نہیں ہوگی. اور یہ کہتا نہیں ہوگی, اللہ کے اذن سے ہوتی ہے نا, کسی پاور کے اذن سے ہوتی ہے نا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ سورج سے جو ہے نا وہ سولر انرجی جو ہم نہ جنریٹ کر پاتے تو کیسے کرتے؟ یہ اللہ کے اذن سے ہی ہے نا. مطلب سبحان اللہ. اب آپ ہر چیز کو دیکھو, آپ کو اس میں اللہ نظر آئے گا. ایک کہتا ہے جی درختوں کے جو ہے نا وہ پتے عجیب کلر کے ہوں گے, سبحان اللہ. کہتا نہیں گرین کلر کے ہوں گے. ایک کہتا ہے کہ نہیں درخت جو ہے نا وہ آکسیجن کو فلٹر نہیں کریں گے. ایک کہتا ہے کہ نہیں کریں گے. یعنی ہر چیز میں تضاد ہوتا. پانی کا کلر کیسا ہوگا, پانی کا ذائقہ کیسا ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا. ویٹ کے اندر جو ہے نا وہ کون کون سے نیوٹریشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یعنی ابھی تو میں ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف سائنس, میں نہیں بتا سکتا یہ اتنی ڈیپ جا کی چیزیں. تو سبحان اللہ اپنی باڈی کی طرف دیکھو, چھوڑو آفاق کو, چھوڑو جو ہے نا وہ آسمان کو, اپنی باڈی کی طرف دیکھو. اور خود سے یہ والا سوال کرے جو بھی ایتھیسٹ ہے, یا جو بھی آپ کو جو ہے نا وہ ایتھیسٹ ملتا ہے, آپ اسے سوال کریں کہ اگر آپ کو بنانے والے دو ہوتے تو کیا آپ کی باڈی اتنے پرفیکٹ طریقے سے بن پاتی؟ بصارت ویسی ہوتی جیسے ہے, سماعت ویسی ہوتی جیسے ہے. یہ تو کسی جو ہے نا وہ نیورولوجی کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی ایک ہی بنانے والا ہے. پاور وہ بے شک اللہ کا نام نہ لیتے ہوں, کہے گا وہ یہی کہ جس نے بھی انسان کو بنایا نا وہ پاور ایک ہی ہے. جیسے وینز میرے باڈی کے اندر جو ہے نا وہ سیٹلڈ ہیں, ایک وین بھی دوسری کے ساتھ جڑ جائے تو پتا کیا حال ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوگا. ملینز آف جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کیمیکل جو ہے نا میرے برین میں بن رہے ہیں اور جو ہے نا وہ ٹوٹ رہے ہیں, تب جا کے میں آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں, یا آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں, میں بول پا رہا ہوں, دیکھ پا رہا ہوں, اور یہ والے ایکشنز پرفارم کر پا رہا ہوں. لاکھوں کروڑوں کی اربوں کی تعداد کے اندر جو ہے نا وہ نیورو ریسپٹرز بن رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں, تب جا کے میں یہ چیز سمجھ پا رہا ہوں. کہیں اگر میں زبان کو ہلائے بغیر بولوں تو ایک بالکل اسٹریٹ آواز جاتی ہے. میری زبان آپس میں جو ہے نا وہ مطلب کہ حرکت کر رہی ہے, جو نا فریکوینسی کریٹ ہو رہی ہے جو نا, اور وہ میرے کانوں تک آ رہی ہے اور میرے ایئر ڈرمز کے آگے اندر بج رہی ہے. اور جو بھی معاملہ ہوتا ہے یہ تو کسی ڈاکٹر سے پوچھیں آپ, وہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مطلب سبحان اللہ ہر چیز اتنی پرفیکٹ طریقے سے ہے. واٹر سائیکل کتنا پرفیکٹ طریقے سے ہے, درخت کتنے پرفیکٹ طریقے سے جو ہے نا وہ پھل دیتے ہیں, اور جس موسم کا ہے اس موسم میں دیتے ہیں. سردیوں میں جو مجھے نیوٹریشن چاہیے نا وہ مجھے سیب سے ملتی ہیں, گرمیوں میں جو مجھے نیوٹریشن چاہیے وہ مجھے آم سے ملتی ہیں, اور آم گرمیوں میں نکلتا ہے اور سیب سردیوں میں نکلتا ہے. جو سبزیاں سردیوں میں اگتی ہیں نا, ساگ اور دوسری چیزیں وغیرہ, سردیوں میں جو چیز میری باڈی کو چاہیے نا اللہ تعالیٰ زمین سے سردیوں میں ہی اس چیز کو نکالتے ہیں. گرمیوں میں جو چیز میری باڈی کو چاہیے اللہ تعالیٰ گرمیوں میں اس چیز کو نکالتے ہیں. اب دو پاورز ہوتی ہیں, وہ کہتی نہیں ساگ جو ہے نا وہ گرمیوں میں بھی ہو, حالانکہ ساگ آپ گرمیوں میں نہیں کھا سکتے. چھوڑیں میں کیا یہاں پہ جو ہے نا وہ میں بتاؤں. اب آپ تھوڑا سا بھی پونڈر کریں گے نا دنیا کے اوپر, سائنس کھولیں ذرا, تھوڑا سا بھی آپ دیکھیں کہ آسمان میں کیا ہو رہا ہے. یا سورج 1 کلومیٹر بھی آگے ہوتا ہے نا اپنی جگہ سے, جل کے راکھ ہو جاتے ہیں ہم سب. 1 کلومیٹر چھوڑو, 1 انچ بھی آگے ہوتا نا تباہ کر دیتا ہم سب کو. 1 انچ بھی پیچھے ہوتا نا سردی سے مر جاتے. یہ کیسے اتنا پرسکرائب جو ہے نا وہ نظام ہے, اربوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے. اپنے وقت پہ سورج نکلتا ہے. کبھی ایسے ہوگا کہ رات 3 بجے نکل آیا ہو سورج, یا رات آئی گئی نہیں. الم تر الی ربک, یہ قرآن سنا رہا ہوں. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ ظلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. اللہ کہتے ہیں کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ کیسے جو ہے نا وہ سایہ چھا جاتا ہے دنیا کے اوپر, اور اگر اللہ چاہتا تو اس کو ایسے ہی رہنے دیتا, دن ہوتا ہی نہ کبھی, ساری دنیا مل جائے. کیا سورج کو 3 بجے نکال سکتی ہے؟ نہیں, وہ اپنے وقت پہ نکلے گا. ثم قبضناه ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سورج کو دلیل کے طور پہ نکالتا ہے اس سائے کے بعد. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا, پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس کو لپیٹ لیتا ہے, رات آ جاتی ہے, دن آ جاتا ہے. سوچیں اگر آپ کے جو ہے نا وہ رات آتی اور دن جو ہے نا وہ پھر آتا ہی نہ, یا دن آ جاتا اور رات نہ آتی, کون ہے جو اتنا پرسکرائب طریقے سے جو ہے نا وہ سالوں کیا لاکھوں کروڑوں اربوں سال سے جو ہے نا وہ چلاتا آ رہا ہے. ایک ہی پاور ہے جو یہ سارے ایکشنز اپنے وقت پہ پرفارم کر رہی ہے, اور جو ہے نا وہ اتنے پرفیکٹ طریقے سے جو ہے نا وہ اس نے تمام چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا ہوا ہے. نظام اتنے پرفیکٹ طریقے سے چل رہا ہے. اب آپ ہر چیز کو دیکھیں, آسمان کو دیکھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا اللہ ایک ہے. اگر 2 بنانے والے ہوتے تو کوئی کہتا جی آسمان کا کلر ایسا ہوگا, یا آسمان اتنا نیچے ہوگا, یا اتنا اوپر ہوگا, یا جو بھی معاملات ہیں. آپ پانی کی طرف دیکھیں, آپ کو اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت ملے گا. کہ اگر 2 پاورز ہوتی, 2 خدا ہوتے, ٹھیک ہے نا, تو کوئی کہتا کہ جی پانی کا کلر ایسا ہوگا, پانی کا ٹیسٹ ایسا ہوگا, آپس میں تضاد ہوتا اور پانی بن نہ پاتا. اب اپنی باڈی کی طرف دیکھیں کہ مجھے بنانے والے اگر 2 ہوتے تو کیا اتنی پرفیکٹ طریقے سے جو ہے نا وہ کیا یہ باڈی وجود میں آ سکتی؟ آج تک سائنٹسٹ جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ ان کے سروں پہ ہیں کہ یہ کیا چیز بن چکی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز خود ہی بن گئی ہے. ایتھیزم جو ہے نا وہ ایک بیماری ہے, یہ کوئی جو ہے نا وہ فیکٹ بیس بات نہیں ہے, یہ صرف ایک کول بننے کا طریقہ ہے. جو لوگ اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باؤنڈری سے, جو لوگ صرف اپنی من ہی ماننا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. ایتھیسٹ ہونا, دیکھیں بات سنیں, اگر کہہ رہا ہوں, اگر آپ سے کوئی کوشچن کرتا ہے نا, یا آپ کے ذہن میں یہ والے کوشچن آتے ہیں کہ یار اللہ کیسے ایک ہے, اللہ جو ہے نا وہ اللہ کے بارے میں کوئی کوشچن آتے ہیں, تو یہ کوئی جو ہے نا وہ شرمندگی والی بات نہیں ہے. مجھے ایک بھائی کا کوشچن آیا ہوا تھا, کہتا ہے کہ میں نا ایتھیسٹ ہونے والا ہوں, مجھے بچا لو. میں نے کہا بھائی ایسا کیا ہو گیا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی فرسٹ آف آل تو میں انٹلیکچوئل آدمی ہوں, ٹھیک ہے نا, میں چیزوں کو پہلے سمجھتا ہوں, اس کے بعد جو ہے نا وہ میں پہلے اس کو لاجیکلی اور ریشنلی سمجھوں گا, اس کے بعد جو ہے نا وہ میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. تو میں نے کہا اس میں کون سی شرم والی بات ہے؟ لیکن نہیں, جب میں لوگوں سے کوشچن پوچھتا ہوں نا, تو لوگ مجھے آگے سے کہتے ہیں, یا کوئی بھی قاری صاحب ملے, یا عالم ملے, یا کوئی بھی بڑا ہے میرا, اس سے جب میں سوال کرتا ہوں نا, تو وہ مجھے یہ کہہ کے چپ کروا دیا جاتا ہے کہ اسلام میں ریشنلزم نہیں ہے, اسلام کے اندر جو ہے نا وہ لاجک نہیں ہے, اور آپ ایسے سوال نہ کریں, یہ گناہ ہے, آپ کو شک ہے. یعنی بالکل جو ہے نا وہ ایسی بات کہہ کہ مجھے ٹال دیا جاتا ہے, جس سے پھر بھی میرے ذہن کے اندر جو ہے نا وہ سوال باقی رہتا ہے. میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ بھئی آپ کے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں, جو بھی ڈاؤٹس ہیں, جو کچھ بھی ہے, آپ مجھے بتاؤ, انشاءاللہ اس کو جو ہے نا وہ سالو کریں گے. ابھی تک انہوں نے خیر رپلائی نہیں دیا, لیکن تو یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے. قرآن نے جو ہے نا وہ 3 طرح کے لوگوں سے بات کی ہے, 3 طرح سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. پہلے وہ جو خوشخبری سے مان جاتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں دے کے سمجھایا, وہ مان گئے. دوسرا وہ جو ڈر سے مانتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ڈرا کے سیدھی راہ پہ لے آیا, ٹھیک ہے نا. تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل سے مانتے ہیں. تو کیا قرآن نے آپ کو عقلی دلیل نہیں دی؟ کتنا قرآن کہتا ہے, چیخ چیخ کے جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ افلا یعقلون, کیا تم لوگ جو ہے نا وہ عقل نہیں کرتے, کہ تم لوگ دیکھتے نہیں ہو؟ کتنی بار جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اٹھاؤ نظر اور دیکھو جو ہے نا وہ سورہ نمبر 67 ورس نمبر 3, کہ تم ڈھونڈ کے دکھاؤ جو ہے نا وہ آسمان اور زمین کی پیدائش کے اندر کوئی نہ کوئی فلا. تمہاری نظر جو ہے نا وہ خواب اور خائن ہو کے تمہارے پاس واپس پہنچے گی. تم نہیں ڈھونڈ پاؤ گے جو ہے نا وہ اللہ کی کریشن کے اندر کوئی بھی فلا, کوئی بھی فالٹ تم نہیں ڈھونڈ پاؤ گے, اور نہیں ڈھونڈ پاتے یار ہم. اور اتنی پرسکرائب ہے, اتنی پرفیکٹ ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو بنانے والا بھی ایک ہی ہے. 2 بنانے والے ہوتے یا 2 چلانے والے ہوتے تو نہ تو اتنے پرفیکٹ طریقے سے بن پاتا, اور نہ ہی اتنے پرفیکٹ طریقے سے چل پاتا. اتنی سی بات ہے صرف, یہ 18 منٹ کا یہ جتنا بھی جو ہے نا وہ لیکچر بنا ہے, اتنی سی بات ہے صرف کہ اگر تو اس دنیا کو بنانے والے 2 ہوتے, اس دنیا کو چلانے والے 2 ہوتے, تو نہ تو یہ دنیا ایسی بن سکتی, نہ تو نیچر ایسا بن سکتا, نہ تو جو ہے نا وہ انسان ایسا بن سکتا, نہ ہی اس دنیا کا نظام ایسا چل سکتا.
میں اس چلنے کے نظام کی بات نہیں کر رہا کہ جو آج کل ہے، جیسا فلسطین کے اندر جو ہے نا وہ جتنا بھی جنوسائیڈ ہو رہا ہے اور لوگوں کو قتل ہو رہا ہے، یہ تو انسان خود کر رہا ہے، یہ اللہ نے نہیں کیا، یہ انسان خود کر رہا ہے۔ یہ انسان کی جو ہے نا وہ کیا آیت تھی وہ کہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے اس کی عربی، لیکن اس کی جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن یہ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فساد پھیل گیا آسمانوں میں، زمین میں اور پانی میں انسان کے ہاتھوں کی وجہ سے۔ تو زمین میں جو فساد پھیلا ہے نا، یہ اللہ نے نہیں پھیلایا، یہ میرے اور آپ نے گناہوں کر کر کے اور میرے اور آپ کے ہاتھوں کی جو ہے نا وہ یہ جو بھی کیا کہتے ہیں اس کو یار، میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کیا دھرا ہے یہ۔ میں بات کر رہا ہوں نیچر کی، دنیا کے نظام کی۔ کبھی ایسا ہوگا کہ مرغی نے انڈا دینا بند کر دیا ہو، کبھی ایسا ہوگا زمین نے گھاس اگانی بند کر دی ہو، یا جو ہے نا وہ درختوں نے پھل اگانے بند کر دیے ہوں، یا پھل اگا رہے لیکن اس کے اندر ذائقہ نہیں دے رہے، ذائقہ دے رہے لیکن نیوٹریشن نہیں دے رہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کتنی کڑوی کڑوی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں ہمیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جو ہے نا وہ نیوٹریشن ایسے ہیں کہ جو ہماری باڈی کو چاہیے، کچھ ایسے جو ہے نا وہ کیمیکلز ہیں جو ہماری باڈی کو چاہیے، لیکن ان کا ذائقہ اتنا کڑوا ہے، کھا نہیں پاتا انسان۔ وہی نیوٹریشن آپ کو اللہ تعالیٰ نے میٹھے ذائقوں کے اندر پرووائڈ کیے ہیں۔ کیسے؟ کون تھا جس نے جو ہے نا وہ علم کی کامل مطلب کوئی انتہا ہی نہیں ہے علم کی، کیسے جو ہے نا وہ اتنا پرفیکٹ طریقے سے جو نیوٹریشن آپ کو چاہیے آپ کی زبان کے ذائقے کے مطابق آپ کو وہ والے نیوٹریشن مل رہے ہیں، حالانکہ اسی نیوٹریشن میں دوائی کھانی پڑے تو موت آ جاتی ہے۔ کون ہے یار یہ جو نظام چلا رہا ہے سارا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو نا وہ گائے نے بچے دینا بند کر دی ہو، بارش نے بادلوں نے بارش برسانا بند کر دی ہو، ہوا چلنا بند ہو گئی ہو، درختوں نے جو نا وہ آکسیجن پرووائڈ کرنا بند کر دی ہو، سورج حرارت نہ دے رہا ہو، سو مینی تھنگس۔ یہ کون چلا رہا ہے بھائی؟ یہ اتنے پرفیکٹ طریقے سے چل رہا ہے، میں بات کو بار بار دہرائی جا رہا ہوں کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی اس دنیا کو چلانے والا ایک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، میں نے آپ کو یہ انڈر لائن بات بتا دی ہے نا، اب آپ دنیا کی طرف ذرا نظر دوڑا کے تو دیکھیں، نیچر کو ڈسکور کریں، نیچر کو باغ میں بیٹھ کے ایک بار سوچیں کہ یار یہ اتنا پرفیکٹ کیسے ہے یار؟ تو بھائی اس کا صرف اتنا سا جواب ہے کہ اللہ ایک ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر، کوئی جو ہے نا وہ اس کے اندر پریزنٹیشنز نہیں ہے، کوئی ایکویشنز نہیں سالو کر رہا میں، کوئی تھیورم نہیں فل کر رہا، اتنی سی بات ہے۔ اب آپ یہ والی بات 6 سال کے بچے کو سمجھائیں، یہ شعوری ایمان یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کیا ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابے شعوری ایمان جگہ اپنا، یقین پیدا کر اے نادان، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری۔ یقین پیدا کرو کہ اللہ ایک ہے بھائی، توحید پکی ہونی چاہیے ہماری، بھائی کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ اب وہ والی حدیث یاد کریں، اللہ اکبر، ویری پرفاؤنڈ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بھی آتا ہے، مینشن ہوتا ہے کافی جگہ پہ، اور احادیث میں تو بے شمار۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا، سارے گناہ بخشش ہو جائے گی، ایسے ایسے معاف کرے گا اللہ تعالیٰ، لوگ حیران ہو جائیں گے کہ مجھے تو امید بھی نہیں تھی معافی کی، لیے اللہ نے معاف کر دیا۔ ایسی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ معافی کا، عام معافی کا اعلان کریں گے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے یار یہ کیسے اللہ نے معاف کر دیا مجھے، انسان حیران ہو رہا ہوگا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ جنت اللہ نے حرام کر دی ہے اس شخص کے اوپر جس نے شرک کیا۔ ابھی جو کہتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ کا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہے اس دنیا میں، سب معبود کسے باشد، سب معبود ہے، اللہ دنیا کو چلانے والا ایک ہے، کسی کے ہاتھ میں نفع نہیں، کسی کے ہاتھ میں نقصان نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو وہ اپنی من مرضی کے بندوں کو نہ دے دیتا، جس سے تھوڑی سی بھی بغض ہوتا اس کے اوپر جو ہے نا وہ عذاب نہ بھیج دیتا، اتنی سی بھی اگر جو ہے نا وہ کسی کے پاس اتھارٹی ہوتی۔ سوچیں آپ، لوگ سبحان اللہ کہ اولیاء اللہ کے قبروں پہ جا رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اللہ نے ان کو اتھارٹی دی ہوئی ہے۔ تو انسان کی نیچر ہے کہ اتنا سا بھی فائدہ اس کو کسی میں نظر آتا ہے نا، اتنے سے بھی اس کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، نچھاور کر دیتا اس میں سارا کچھ،
اتنی سی بھی نفرت ہوتی کسی کے اوپر سب کچھ روک لیتا اس کے, دنیا کا نظام چل ہی نہ پاتا. اب بھائی اس سے زیادہ ریشنل آرگومنٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ ریشنل آرگومنٹ کوئی مجھے بندہ دے کے دکھائے, میں اس کا مرید ہو جاؤں گا. کوئی بندہ مجھے اس کانسیپٹ میں ہرا کے دکھائے, میں اس کا مرید ہو جاؤں گا, اس کے کانسیپٹ پہ ایمان لے آؤں گا. جاؤ اتنی بڑی بات کر دیتا ہوں. کیوں کر رہا ہوں اتنی بڑی بات؟ گراؤنڈنگ اسٹرانگ ہے. اب بھائی قرآن بتاتا ہے یہ والی بات. سورۃ الفرقان کی ورس نمبر 2, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. کہ اللہ ہی نے جو ہے نا وہ زمین اور آسمان بنائے ہیں, نہ ہی اللہ کا کوئی بیٹا ہے, نہ ہی اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے. اس آیت سے جو ہے نا وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے جو تفسیر بیان کی نا, لاجواب. وہاں سے یہ والا کنسیپٹ آیا, اللہ نے تھوڑی سی سمجھ کی توفیق دی کہ اس کے اوپر تھوڑا سا اور سوچوں, اور ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ بھی جائیں جا کے جو ہے نا وہ سنیں وہ والی تفسیر, یا میں نے آپ کو یہ والی بیان کر ہی دی ہے, انڈر لائن بات جو بھی تھی, مین بات جو ہے, آپ اس کے اوپر تھوڑا سا سوچیں, آپ کو آپ کا ذہن کھولے گا اللہ تعالیٰ. اللہ کا بیٹا کیوں نہیں ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیتے ہیں, اس کا لاجیکل آرگومنٹ کیا ہے؟ کہ بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو اپنے زوال کا اندیشہ ہوتا ہے. بیٹے کیوں انسان کو اتنے جو ہے نا وہ محبوب ہوتے ہیں؟ کہ وہ اس کی نسل کو آگے لے کے چلتے ہیں, وہ اس کے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں. انسان کو پتا ہوتا ہے میں نے بوڑھا ہو جانا, مجھے کون سنبھالے گا؟ بیٹیوں کو تو میں نے اپنے گھر رخصت کر دینا, بیٹا باقی رہ جائے گا, ایک میرے پاس رہ جائے گا. بیٹوں کو کتنا ہار سنگار کر کے رکھتا ہے, کیوں؟ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, یہ میرے زوال میں میرا سہارا ہے. تو بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس کو زوال کا اندیشہ ہوتا ہے. اللہ کو کون سا زوال ہے؟ اللہ کا تو کوئی زوال نہیں ہے. اللہ تو زوال سے پاک ہے, سبحان اللہ. اللہ پاک ہے اس طرح کی کمزوریوں سے. اس وجہ سے اللہ کو کوئی زیب نہیں دیتا کہ اللہ جو ہے نا وہ اپنا بیٹا رکھے, معاذ اللہ. اللہ کو کون سے زوال کی پریشانی ہے یار؟ کہ جو اللہ جو ہے نا وہ اپنے سہارے تلاش کرتا پھر. ثم معاذ اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. These are the rational arguments. آپ کسی کے سامنے جائیں تو ٹھوک کے بات کریں کہ اگلا بندہ دنگ رہ جائے. انٹلیکچوئل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ آج کل کے دور کے اندر سائنس کی پوجا کر رہے ہیں لوگ, تو ان کو جو بندہ سائنس سے سمجھتا ہے نا اس کو پھر سائنس کے تھرو ہی سمجھانا ہے. جو بندہ ڈر سے سمجھتا ہے اس کو ڈر سے ہی سمجھانا ہے. جو بندہ خوشی سے سمجھتا ہے یا ریوارڈ سے سمجھتا ہے اس کو ریوارڈ سے ہی سمجھانا ہے. It is that simple to understand. یہ 27 منٹ ایم ہی ہو گئے, میں کرنا نہیں چاہتا تھا, اتنی سی بات تھی صرف کہ دنیا اتنی پرفیکٹ طریقے سے چل رہی ہے اور اتنے پرفیکٹ طریقے سے بنی ہے. اگر تو دو ہوتے, نہ تو اتنی پرفیکٹ طریقے سے بن پاتی, نہ تو اتنی پرفیکٹ طریقے سے چل پاتی. بارک اللہ فیک, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.